الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر واعوذ بک عذاب الحشر واعوذ بک فتنة المسیح الدجال اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حیات الصحابہ کے والیوم 3 میں پیج نمبر 144 پر حضرت عطاء بن صائب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک گدھے پر ایک بڑے میاں کے ایک جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں یعنی میں نے دیکھا کہ ایک گدھے پر ایک بڑے میاں کا جنازہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے۔ یہ ایک تابعی نقل کرتے ہیں کہ میں نے ان صحابی کو دیکھا تو وہ ایک جنازے میں ایک بڑے میاں کے جو کہ گدھے پر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، یعنی حضرت عبد الرحمن کے رضی اللہ عنہ کے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں بن فلاں صحابی نے بتایا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہ ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم سب ہی اللہ سے ملنے یعنی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے وقت جب قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ تو جب یہی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو جب اس فرشتے کی طرف سے ان نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی مرنے والے کو جب اس نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے تو انسان اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو اس سے زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو جب اسے ان تکلیفوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو اس سے زیادہ ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی نازل ہوئی، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس صورت نے رلا دیا ہے۔ حضور نے ان سے فرمایا اگر تم لوگ غلطیاں اور گناہ نہیں کرو گے اور پھر استغفار نہیں کرو گے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو غلطیاں اور گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ ابن جریر کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہے عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی زمین یعنی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ منکر نکیر کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قبر میں امتحان لینے والے 2 فرشتے ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی، اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے منا والے مل کر اس کو نہ اٹھا سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن ان کے لیے
اسے اٹھانا میری اس چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا. یعنی جو اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے منا والے بھی مل کے نہیں اٹھا سکتے، تو ان فرشتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چھڑی ہاتھ میں اٹھانا آسان تھا، ان کے لیے اس ہتھوڑے کو اٹھانا اتنا آسان. وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا وہ دونوں تمہارے امتحان لیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں وہ ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا، یعنی جو میری اس وقت حالت ہے اسی پر ہوں گا، یعنی اس وقت میرے ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. تو میں نے کہا پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا. ابو داؤد کی روایت ہے اور حاکم نے بھی رقم کیا ہے، بہقی کے اندر کا بھی ذکر ہے اس میں، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ کہہ سکتے ہیں. ایک اور روایت میں اس کے بعد ہے کہ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق بنا کر بھیجا ہے، مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، تو تم جواب میں کہو گے میرا رب ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عمر تیرے بارے میں مجھے جبریل نے بتایا کہ جب تو قبر میں جاؤ گے تو جو فرشتے سوال پوچھنے آئیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو تم یہ جواب دو گے میرا رب تو اوپر والا اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تم دونوں کے نبی ہیں، اور اسلام میرا دین ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے. اس پر وہ دونوں کہیں گے دیکھو کیا عجیب بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم جب قبر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو مجھے جبریل نے بتایا کہ عمر سے جب سوال کیا جائے گا من رب کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیں گے میرا رب تو اللہ ہے، تم یہ بتاؤ تم کس رب کو مانتے ہو. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوال کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں گے میرا نبی تو اللہ کے رسول ہے، تم کس کو مانتے ہو. اس کے بعد یہ سوال کریں گے تمہارا دین کیا ہے، تو حضرت عمر کہیں گے میرا رب دین تو اسلام ہے، تم کس دین کی بات کر تم کس کو مانتے ہو. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرا امتحان لینے بھیجا تھا اور تمہارا امتحان لینے بھیجا تھا، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم تمہارے پاس اپنا امتحان دینے آئے. یہ عبد الواحد المقدسی فی کتاب ہی تفسیر کما فی ریاض النظرہ، یہ پورا اس کا حوالہ موجود ہے، اور یہ حیات الصحابہ میں پیج نمبر 142 پہ یہ روایت موجود ہے. اچھا اس کے آگے پھر حضرت ابو بحریہ کندی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دیکھا ایک مجلس میں جس میں حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے لشکر میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے. ابن عساکر نے روایت کیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ جو کے اقوال کے بارے میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا تھا، اور مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے پکڑا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے ان معبودوں کی تعریف نہ کی. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ مجھے آخر میں مجبور ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنی پڑی اور ان معبودوں کی تعریف کرنی پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے دل کو مطمئن پاتا ہوں. حضرت ابو آگے جا کے ایک اور روایت میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو، میں کہوں گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سے ہوں، سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا. دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. اور بیت المال کے سارے مال کی تقسیم کر دینے کے باب عنوان میں گزرا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، ہو سکتا ہے کہ کبھی دشمن حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مصیبت آن پڑے، تو ان ضرورتوں کے لیے اگر آپ اس مال میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں تو اچھا ہوگا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لیے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہوا تھا، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ہر مصیبت کا علاج، ہر ضرورت کا انتظام اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لیے میں آج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مال کے خرچ کرنے کے باب میں گزرا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سائل کو صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اور مال واپس کرنے کے بعد میں گزر چکا کہ حضرت عامر بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تمہارے زمین کے اس ٹکڑے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی، اور وہ صورت ہے اقترب للناس حسابہم فہم فی غفلۃ موردون، اور منکر لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ سب ہی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اغراض کیے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑی فضیلت والے لوگوں میں سے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 3 حالتوں میں جیسا ہوتا اگر ہر وقت ویسا رہتا تو یقیناً جنت والوں میں ہوتا۔ ایک تو وہ حالت ہے کہ میں خود کو قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، دوسری وہ حالت کہ میں حضور کا خطبہ سن رہا ہوں، اور تیسری وہ حالت کہ جب میں کسی کے جنازے میں شریک ہوں، اور جب بھی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو دل میں یہی صرف سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کے نماز کے بعد کی دعاؤں کے باب میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے وصیت کی کہ اللہ کے معاذ اس دعا کو نماز کے بعد کبھی مانگنا نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر میں اپنے شکر ادا کرنے میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ راوی کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سنابہی کو اور سنابہی نے حضرت عبد الرحمن کو اور عبد الرحمن نے عقبہ بن مسلم کو اس دعا کی وصیت فرمائی۔ ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، خزیمہ کے اندر بھی ہے اور حبان کے اندر بھی ہے اور حاکم کے اندر بھی روایت ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز ادا پڑھی، اس نے سنا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تیری ہی جانب سے سلامتی نصیب ہوتی ہے، تو بہت برکت والا ہے اور عظمت و جلال والے اور اکرام والے اور احسان والے۔ پھر اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی تو اس نے انہیں بھی سلام کے بعد یہی دعا پڑھتے ہوئے سنا تو وہ ہنس پڑا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا میاں کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی تھی تو بھی یہی دعا پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے سنا، طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو دو دایاں ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے اور فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے اور فرماتے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب انی عن الہم والحزن، اے اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہر پریشانی کو مجھ سے دور فرما۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی عن الہم والحزن،
ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک دلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرتے اور یہ فرماتے اللہم اذھب عنی عن الغم والحزن، اے اللہ تو ہر غم اور پریشانی سے مجھ سے دور فرما. یعنی فرض، یہ عمومی طور پر فرض نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. طبرانی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ میری تمام خطائیں اور گناہ معاف فرما، اے اللہ مجھے بلندی عطا فرما، میری کمیوں کو دور فرما اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما. اور اچھے کام اور اچھے اخلاق کے ہدایت تیرے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، اور برے کام اور برے اخلاق سے تیرے سوا کوئی اور ہم سے دور نہیں کر سکتا. طبرانی کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے اے اللہ میں نے جو گناہ بھولے سے کیے ہیں، جو جان کر کیے ہیں، وہ سب معاف فرما. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ روزی، نفع دینے والا علم اور مقبول عمل کی توفیق مانگتا ہوں. طبرانی کی روایت ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے اے اللہ، اے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، مجھے جہنم کی گرمی اور قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما. طبرانی کی روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے اسے دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیری پکڑ سے بچا نہیں سکتی. نسائی کی روایت ہے. حضرت امام احمد نے جمعے کی گھڑی کے خاص قصے میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث نقل کی جس میں یہ بھی ہے کہ رات کو آسمان پر بہت زیادہ بادل آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عشاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک دم بجلی چمکی. جب میں حضور کو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نظر آئے تو حضور نے ان سے پوچھا اے قتادہ، رات کے اندھیرے میں کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے خیال آیا کہ بارش کی وجہ سے آج لوگ نماز میں کم آئیں گے، اس لیے میں آ گیا. حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو میرے آنے تک ٹھہرے رہنا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا یہ لے لو، یہ رستے میں تمہارے آگے 10 ہاتھ اور پیچھے 10 ہاتھ روشنی کرے گی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک ٹہنی دی جس کو فرمایا یہ 10 ہاتھ تمہیں آگے نظر دکھائے گی اور پیچھے دکھائے گی، اور جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہیں ایک کونے میں کالی چیز نظر آئے تو بات کرنے سے پہلے اسے اس ٹہنی سے مارنا کیونکہ وہ شیطان ہے. احمد کی روایت ہے. طبرانی کی روایت میں تھوڑا اور زیادہ تفصیل ہے. وہ یہ کہتے ہیں نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک ٹہنی دی اور فرمایا تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا تھا، تمہیں یہ ٹہنی لے جاؤ اور گھر پہنچنے تک مضبوطی سے اسے پکڑے رہنا اور گھر کے کونے میں شیطان کو پکڑنا اور اس ٹہنی سے خوب مارنا. چنانچہ میں مسجد سے نکلا تو اس ٹہنی سے موم بتی کی طرح روشنی نکلنے لگی اور میں اس روشنی میں چلنے لگا. میں گھر پہنچا تو گھر والے سو رہے تھے. میں نے کونے میں دیکھا تو اس میں ایک سیاہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سیاہ سایہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے ٹہنی سے اسے مارنے لگا یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل گیا. طبرانی کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان پر اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب کرے. یا اللہ جو وبا اس دنیا میں چل رہی ہے اللہ اس کو دور لے جا. یا کریم و یا رحیم اپنی رحم سے تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ نصیب فرما.
یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو اس وبا سے بچے ہوئے ہیں ان کو بچا رکھ، اور جو صحت یاب ہوں گے یا اللہ ان کو مزید صحت یاب رکھ۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بزرگوں کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، ہماری اولادوں کی مغفرت فرما، آنے والوں کی اور پچھلے والوں کی، اور جو چلے گئے اور آنے والے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ محشر کے میدان میں نصیب فرما، اور ان کی محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، اور محض اپنے فضل و رحم و کرم سے یا اللہ جنت الفردوس میں جانا نصیب فرما۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔